السلام علیکم ناظرین، تراب علی ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے ناظرین، اور آج ہم ہمیشہ کی طرح آپ کے پاس ایسی کمال خبریں لے کے ہیں کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ اس دنیا میں ہونے کا جرا ہے نا۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ 2015 والی ہیں، اس سے کووڈ سے پہلے والی دنیا نہیں ہے جسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب یہ دنیا جو ہے، خیر مجھے تو پتہ ہی تھا، اب پوری دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا اسی کی ہے جس کی لاٹھی اس کی بحث، مائٹ از رائٹ، طاقت کی دنیا ہے یہ۔ اور شکر اللہ کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، ہمیں اس طرح دنیا میں نیچے لگ کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب جو ہو رہا ہے دنیا میں، آپ دیکھیں جس طرح امریکہ بہادر نے کیا، اس کی کوئی مثال پہلے ظاہری بات ہمارے پہلے ان پیدا ہونے سے شاید پہلے ملتی ہو کہ کسی ملک کے صدر کو ہی جا کے اٹھا کے لے آئے، کیونکہ وہ ان کی من مرضیاں پہ نہیں، ان کی جو ہے وہ مرضی پوری نہیں کر رہا تھا، ان کے اشاروں پہ نہیں چل رہا تھا، ان کی کٹ پتلی بننے سے انکار کر رہا تھا۔ کیا قصور تھا مدورو کا؟ یہی قصور تھا نا کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ روزگار دینا چاہتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا، جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہتا تھا کہ میں یہاں پہ جو ہے امریکی کمپنیوں کو نہیں آنے دوں گا، میں یہاں پہ جو یہاں پہ جو تیل کی دولت ہے اس پہ پہلا حق یہاں کے لوگوں کا ہے۔ لیکن خیر جو ہوا وہ سب نے دیکھا۔ لیکن آج جو موٹی موٹی 3 خبریں ہمارے پاس، وہ بالکل ہی ہلا دینے والی خبریں ہیں۔ پہلی خبر دیا ہے کہ جی ہاں، وینزویلا جو ہے یہ کوئی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی نقطہ اخیر نہیں ہے کہ اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ ایک نقطہ آغاز ہے۔ جی ناظرین، یہ نقطہ آغاز ہے۔ وینزویلا کے بعد جو امریکہ بہادر کا پروگرام ہے وہ ایران میں جانے کا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایران میں جانے کا، وہاں پہ رجیم چینج کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح ہم آگے ڈسکس کریں گے بھی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ وینزویلا کے بعد ایران اور افغانستان میں پروگرام ہے امریکہ کا آپریشن کرنے کا۔ دوسرا بات یہ ہے کہ رجیم چینج کا اب جس طرح امریکہ اور اسرائیل جو کوشش کر رہے ہیں، اب تو مائک پومپیو صاحب کھل کے بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ ہم رجیم چینج کروا رہے ہیں، ہم ایران میں بھی کروائیں گے، وہاں پہ جو ہے ہر سڑکوں پہ ہمارے ایجنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور موساد اور CIA کے ایجنٹ جو ہیں وہ رجیم چینج کروائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات ناظرین میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ پاکستان یا اس کے دوست ہیں وہ بالکل ہی کوئی غافل ہوئے پر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نائب وزیر خارجہ جو اسحاق ڈار صاحب کا ایک دورہ چین ہوتا ہے، اور اس دورے کے اندر جو ہے بہت ہی اہم جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ 2026 آپ سے نیا دفاعی معاہدہ کہہ لیں، آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک عزم ہو چکا ہے کہ پاکستان میں 2026 جون تک جو ہے ہر صورت، جی ہاں ناظرین، ہر صورت، ہر طرح کی دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا، اور دہشت گردی پہ 0 ٹالرنس رکھی جائے گی۔ اور افغانستان کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا، اور دیگر ممالک کو بھی جو دہشت گردی کی یہاں پہ سرپرستی کرتے ہیں ان کو بتا دیا گیا کہ بھائی اب 0 پالیسی۔ تو اس کے ساتھ مجھے تو جو ہے اس خبر سے جو ہے وہ BLA، TTP اور بھی دیگر جتنی تنظیمیں ہیں ان کا خاتمہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور کچھ دفاعی تجزیہ کار یہاں تک کہہ رہے تھے اگر ہمیں اس حکمت عملی پہ عمل کرنے کے لیے کہیں پہ آس پاس پڑوسی ممالک، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں، فطرت ہندوستان ہے، وہاں پہ جا کے ان کے ٹھکانوں کو تباہ بھی کرنا کرے، ان کے ملک میں گھس کے بھی مارنا پڑا تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے، ہم ماریں گے باقاعدہ۔ اچھا، تو اور CPEC-2 جو ہے وہ فل زور و شور سے شروع ہوگا، اور کشمیر سے لے کے جو ہے وہ گوادر تک آپ دیکھیں گے اب کس سپیڈ سے جاتا ہے۔ اچھا، پہلے آتے ہیں اس خبر پہ کہ وینزویلا کے بعد جو ہے اب ٹرمپ سرکار جو ہے وہ کہا بتایا جا رہا ہے کہ ایران میں جو ہے وہ رجیم چینج کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ خبریں جان بوجھ کے ایسی چھپوائی جا رہی ہیں کہ جو ہے وہ ایرانی جو لیڈر ہیں وہ بھاگ گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں، شاید وہ فرار ہو گئے ہیں، انہوں نے روس کے اندر جو ہے وہ کوئی انویسٹمنٹ شروع کر دی ہیں۔ اچھا، میں ایران آپ کو بتاؤں اپنا کہ میں ایران ہو کے اور میں نے دیکھا ہے بہت ہی خوبصورت ملک ہے ایران، اور وہاں پہ ٹھیک ہے مسئلے مسائل ہیں، اور وہاں کے میں نے جو وہاں پہ آبزرو کیا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ وہاں کی حکومت سے زیادہ خوش نہیں ہے، لیکن پھر بھی پابندیوں کے باوجود انہوں نے کمال کا انفراسٹرکچر بنایا، صفائی ہے۔ لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں ایران کی جانب سے وہ یہ ہیں کہ رجیم چینج ہوتا ہے ہو جائے، جو ہے علی خامنہئی صاحب وہ ایران چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ جی ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا جو ہے وصیت بھی ایک اب بتایا جا سامنے آ گیا کہ اگر مجھے ہلاک کیا گیا یا مجھے شہید کیا گیا یا میرے پہ کوئی حملہ ہوا جس سے میرا رابطہ نہ ہو، تو آپ فی الوقت ہی امریکی اڈوں پہ حملہ کر دیں، اسرائیل پہ حملہ کر دیں۔ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے، دیکھیں ہم تو یہ چاہیں گے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ایران ہمارے پڑوس میں جو ہے وہ واقع ہے، اور ہم کیوں چاہیں گے کہ ہمارے پڑوس میں جو ہے ہماری سرحد پہ جنگ لگ جائے۔ افغانستان سے بڑا کرائسس
بن سکتا ہے. آگے ہم 80 کی دہائی کی جو غلطیاں وہ ابھی تک بھگت رہے ہیں اور ابھی تک ہم اس کے اثر سے جو ہے وہ باہر نہیں آ پا رہے, تو ہم تو بالکل نہیں یہ چاہیں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ دونوں پارٹیوں کو کہ بھائی جو بھی معاملات ہیں وہ آپس میں طے کریں. لیکن خبر یہی آ رہی ہے کہ علی خامنہئی صاحب نے وصیت کر دی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو آپ نے امریکی اڈوں پہ جو بھی خلیجی ممالک کے اندر ہیں اور اسرائیل پر میزائل چلا دینے ہیں. اب اسرائیل سے کیسے کاؤنٹر کرتا ہے, کیونکہ دیکھیں ایران کو وہ ہرا تو سکے نہیں ہے, تو اس وجہ سے ان کی کوشش ہے کہ ہم اس کے اندر رجیم چینج کرایا جائے. لیکن امریکہ بہادر جو کچھ آپ کہہ لیں کہ عالمی ماہرین بتا رہے ہیں کہ امریکہ بہادر یہاں نہیں رک رہا. اب وینزویلا میں جو ہوا ہے, وینزویلا میں دیکھیں وہ جا کے مدورو کو اٹھا کے لے آئے اپنی اہلیہ کے سمیت, اور وہ اب جو ہے وہ رک نہیں رہے یہاں پہ. اب ان کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کا ہی آپریشن جو ہے اگر وہ خامنہئی کے ملک چھوڑ کے نہیں جاتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آیت اللہ کو اسی طرح کا ایکسٹریکشن کا ایک وہاں پہ جو ہے وہ آپریشن کرے. دیکھیں اب ایران میں وہ کر پاتے نہیں کر پاتے, چین اور روس کب تک خاموش رہتے, لیکن ان کے ارادے یہ ہے. اسی طرح بٹگرام کے حوالے سے بھی امریکہ کی خواہش ہے کہ افغانستان میں جو کچھ موسٹ وانٹڈ لوگ ہیں ان کو اغوا کیا جائے. اب وینزویلا پہ دیکھیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ کوئی بولے گا, وینزویلا پہ دیکھیں کتنا کوئی یورپ بولے, کتنے کی ہیومن رائٹس والوں نے جو ہے اس کی مذمت کیا. یورپ جو ہے وہ بالکل ایک منافقوں کی طرح خاموش ہے. بلکہ میں تو بیان پا رہا تھا ان کا, جو ہنگری کے ایک صاحب تھے وہ فرما رہے تھے ان کے ہنگری کے لیڈر کہ یہ تو بہت اچھا ہوا ہے, پیٹرول کی پرائسز نیچے آ جائیں گی. یہ ان لوگوں کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو نمبری ہے, ان کے منافقت ہے, ہیومن رائٹس اور اس طرح کی جتنی بھی یہ باتیں فینسی ورڈز یوز کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اپنے مخالفوں کے لیے یوز کرتے ہیں. اور جبکہ اپنے ملک میں ان کے بدترین جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ تمام تر کام کرتے ہیں. اب دیکھیں امریکہ نے اس کو اٹھا لیا اور جو ہے اس کو سلیپنگ کپڑوں میں اٹھایا, بیچارہ اپنے کپڑوں میں بتا, سونے والے کپڑوں میں تھا. اب کہا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ اگر, جی ہاں ناظرین, اگر ایک دفعہ یہ کامیاب ہو گئے رجیم چینج کرانے میں ایران کے اندر, تو پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ ترکیہ اور عرب ممالک تک جائے گا. جی ناظرین, میں آپ کو بہت ذمہ داری سے خبر دے رہا ہوں. کئی ہمارے جو عرب کے میں اکاؤنٹس دیکھ رہا تھا, ڈیفنس اکاؤنٹس ہیں, وہ یہ بات چلا رہے ہیں کہ جی ہاں ان کی بھرپور کوشش ہوگی اسرائیل کی اور امریکہ کی کہ یہ جو رجیم چینج کا سلسلہ ہے یہ قطر تک جایا جائے, یہ سعودیہ تک جایا جائے. اس کے لیے وہ کوئی جان بوجھ کے تفرقہ پیدا کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یو اے ای کو یا دیگر ممالک کو استعمال کریں گے. دیکھیں لیکن ہوتا ہے کہ نہیں, یہ ان کی خواہش ہے, الحمدللہ یہ پوری مجھے ہوتی نظر تو نہیں, لیکن ان کے ارادے یہ ہیں ایران کے بعد وہ ترکیہ اور سعودیہ اور دیگر عرب ممالک کا رخ کریں گے رجیم چینج کے لیے. تو ہم تمام لوگوں کو ہے بالکل اپنے آنکھ کان کھلے رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کون ہے. اچھا, اب جو ہے پاکستان بھی ہے وہ اس سچویشن سے غافل تو نہیں ہے. اور یہ جو بات بتاؤں کہ رجیم چینج کی باتیں ہیں نا, کرنل قذافی ایک ہوا کرتے تھے, وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ یہ جو صدام کے ساتھ انہوں نے کیا ہے یہ سب کے ساتھ کریں گے, باری باری ہم سب کا نمبر آئے گا اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے. لیکن اب دیکھیں وینزویلا میں انہوں نے جو مدورو کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مدورو ہو, صدام ہو یا کرنل قذافی ہو, تینوں ایک بات کرتے تھے, اور وہ بات تھی کہ ڈالر کو ریپلیس کیا جائے. جس نے بھی ڈالر کو ریپلیس کرنے کی بات کی ہے اس کا جو ہے وہ حال آپ دیکھ چکے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ناظرین اس میں حوالے میں چائنا جو ہے اس نے کیونکہ پاکستان کا دوست ہے, اس نے پاکستان کو فی الوقت فوری طور پہ وہاں اسحاق ڈار صاحب کو بلایا اور ان کو بتایا اور کچھ اہم فیصلے کیے. ناظرین آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر بھی حالات خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. آج ہی کی خبر ہے, آپ کی نظروں سے گزری ہوگی کہ افغانستان سے 2000 کلو مواد جو ہے بارود, وہ 2000 کلو بارود جو ہے کراچی میں شاپنگ مال کو, پورے کے پورے شاپنگ مال کو اڑانے کے لیے پہنچ گیا تھا. اور وہ تو شکر ہے کہ ہماری ایجنسیوں نے بار وقت کارروائی کر کے اتنی بڑی تباہی سے روک دیا. لیکن یہ اس قسم کے بھیانک جو ہے وہ منصوبے پاکستان کے خلاف بنائے جا رہے ہیں. اور جو ٹرمپ سرکار ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں جس طریقے سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے گرین لینڈ پہ بھی قبضہ کرنا ہے, میں نے ایون بھارت پہ کہہ رہا ہے میں نے ٹیرف لگانے ہیں. وہ تو کھلے, اس نے تو اب باقاعدہ دنیا کو بتا دیا کہ بھی جو ہے مائٹ از رائٹ, وہ اب اسی کی جس کی طاقت ہوگی وہی حکومت چلے گی. لیکن اس حوالے سے پاکستان اور چائنا نے ایک بڑا فیصلہ کیا, وہ یہ فیصلہ کیا ہے جو دہشت گردی پہ ہے وہ زیرو ٹالرنس پالیسی رکھی جائے گی. جی ہاں ناظرین, یعنی کہ افغانستان کو بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کی دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی. اور کچھ ماہرین تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ کے اندر, اگر چینی صدر نے جو فیصلہ کیا اس کے بعد 6 ماہ کے اندر پاکستان میں ہر طرح کی دہشت گردی کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور اس کے لیے ہمیں کہیں بھی جا کے کارروائی کرنی پڑے, فتنہ ہندوستان کے خلاف کارروائی کرنا پڑے, خارجیوں کے خلاف کارروائی کرے, اور پاکستان سے دریغ نہیں کرے گا. اور چین پاکستان کی فضائی لحاظ سے, دفاعی لحاظ سے, سیٹلائٹ سے, جہاں سے بھی مدد ہو سکے گی وہ کرے گا.
تو اب انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ، دیکھیں اب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ٹرمپ کیا کرتا ہے اور جو ہے وہ باقی چین کیا کرتا ہے، لیکن خبریں تو یہی ہیں. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اب اجازت دیں، کیونکہ آج کے لیے اتنی خبریں کافی، اور اب آپ کے ساتھ ایک سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے. امید رہے گی کہ یہ جو ہے وہ سلسلہ جاری و ساری رہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.